السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جی قرآن و حدیث کے متعلق مجھے جواب دیجیے گا کہ نماز تراویح کتنی پڑھی جائے، 8 یا 20؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، قال اللہ تعالی فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ کچھ وہ عبادات ہیں میرے بھائی جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ نماز پنجگانہ ہمارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض ہے اگر صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ کی شرائط آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں، آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی معذوری نہیں ہے جس کو اسلام نے معذور قرار دیا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، تو آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، فمن استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، نفلی عبادات میں آپ جتنا اہتمام کر سکیں، جس قدر کوشش کر سکیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں، آپ ان کو سر انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور صحابہ اکرام کے سوالات اسی طرح ہوا کرتے تھے، ہماری طرح دنیا کے سوالات نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی آخرت کے سنور جانے کے بارے سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا جواب دیجئے کہ جس جواب کو سننے کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا کہا، اپنی رسالت، اپنی ختم نبوت کی گواہی کا کہا کہ تم گواہی دو اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے آخری نبی ہیں۔ تم 5 گانا نماز قائم کرو جو کہ تمہارے اوپر فرض ہے، تم رمضان کے روزے رکھو اگر تم استطاعت رکھتے ہو، تم تندرست و توانا ہو، تم زکوٰۃ ادا کرو اگر تم صاحب نصاب ہو، اور اگر تم سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہو، تم تندرست و توانا ہو تو تم حج کرو اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتائے، اس کے بعد اس شخص نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اعمال بتائے ہیں نہ ان سے زیادہ کروں گا اور نہ ان سے کم کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے تو تم میں سے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اس نے صرف فرائض کی پابندی کے اوپر اکتفا کیا، اس میں نفل کا ذکر نہیں ہے، سنت کا ذکر نہیں ہے، صرف فرائض کی پابندی کا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتلایا ہے میں ان فرائض کی پابندی کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی شخص قرار دیا۔ تو نوافل، سنن، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نماز تراویح کا، سب سے پہلے یہ جان لیجئے تراویح کی نماز نفل نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی قیام اللیل، رات کی نماز جو ہے وہ انبیاء کے اوپر فرض تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اور یہ نماز رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح سحری تک پڑھی جا سکتی ہے، یعنی پوری رات اس نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے اندر یہ روٹین تھی، پوری رات وہاں پر تہجد ادا کی جاتی۔ تو رات قیام اللیل، جس کو صلاۃ التراویح بھی کہا جاتا ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، جس کو نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، جس کو رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اور یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز باجماعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس نماز کو ادا کیا۔ چوتھے روز صحابہ اکرام آئے، انتظار کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تشریف نہ لائے۔ وہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفقت تھی کہ میرے صحابہ کا عبادت کی طرف رغبت کو دیکھتے ہوئے، عبادت کی طرف رجحان کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اللہ احکم الحاکمین نماز تراویح کو، قیام اللیل کو، نماز تہجد کو فرض کر دے، میری امت کے لیے یہ گراں ہوگا، مشکل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تشریف نہ لائے۔ تو نماز تہجد یہی حقیقت میں قیام اللیل بھی ہے، نماز تہجد یہی حقیقت میں صلاۃ التراویح بھی ہے۔ اور ائمہ اہل السنہ نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتب کے اندر، ائمہ احناف نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صلاۃ التراویح، صلاۃ التہجد، قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے تعداد کا کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سید عائشہ، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیا روٹین ہے، کتنی رکعت اللہ کے رسول رات کو ادا کرتے ہیں، جو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ رات کو سوتے بھی تھے،
آپ اپنی ازواج کا حق بھی ادا کرتے تھے، آپ اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو ہر ایک کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، اور اپنے رب کا حق ادا کرنے کے لیے رات کو قیام کے لیے کھڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہو یا کہ غیر رمضان، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رمضان ہو یا کہ غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت ادا کرتے ہیں۔ 11 رکعت میں 8 رکعت نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل ہے، اور 3 رکعت نماز وتر ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر اس میں 13 رکعت کا ذکر ہے، یعنی 8 رکعت نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل ہیں، اور باقی 5 رکعت جو ہیں اس کے اندر وتر کی تعداد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1، 3، 5، 7 اور 9 وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تراویح کی تعداد یا رات کے قیام کی تعداد یا نماز تہجد کی رکعات کی تعداد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ وہ 8 رکعت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جو پیش کیا جاتا ہے موطا امام مالک کے اندر، تو موطا امام مالک کی وہ جو سند پیش کی جاتی ہے اس سند کے اندر اہل علم نے بات کی ہے، اس کی سند کے اندر اہل علم نے اختلاف کیا اور وہ سند ضعیف ہے، اور موطا کے اندر ہی دوسری سند کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات موجود ہے، جس میں آپ نے تمیم داری اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اور ان کی اقتداء میں صحابہ کو حکم دیا کہ 8 رکعت ان لوگوں کو اپنی اقتداء کے اندر نماز تراویح، قیام اللیل، نماز تہجد ادا کروائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو صحیح عمل صحیح حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ 8 رکعت رات کی نماز، صلاۃ التہجد، قیام اللیل یا صلاۃ التراویح ہے، اور 3 رکعت جو ہے اس کے اندر وتر ہیں، یا 5 رکعت اس کے اندر وتر ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا، 20 رکعت موطا امام مالک کی روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اندر اہل علم نے کلام کیا ہے، وہ صحیح سند سے 20 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سنت رسول سے ثابت ہے، آپ 11 رکعت کا اہتمام کیجیے، 11 سے اوپر جتنے بھی پڑھنے وہ آپ کے نفل ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، آپ رات کو 20 پڑھیں یا 40 پڑھیں یا 100 پڑھیں، امام احمد کی طرح دن و رات کے اندر 100 نفل کا اہتمام کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن سنت سے کیا ثابت ہے؟ سنت سے رات کی نماز جس کو نماز تہجد کہا جائے، قیام اللیل کہا جائے یا صلاۃ التراویح کہا جائے، وہ صرف اور صرف 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری روایت سے 13 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے زائد ثابت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے نفل نماز ہے، اور اسی کا اقرار ائمہ اہل السنہ نے اپنی کتب کے اندر کیا ہے، اور ائمہ احناف نے بھی اپنی کتب کے اندر اس بات کو درج کیا ہے، اور کئی ایک نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے کہ صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہمیں ملتی ہے رات کی نماز، صلاۃ التراویح یا صلاۃ التہجد یا قیام اللیل، وہ 11 رکعت ہے، وہ 11 سے زائد نہیں ہے۔ تو بالخصوص آج کے دور میں چاہوں گا کہ اس اختلاف سے باہر نکلا جائے، اس اختلاف سے باہر لوگوں کو تراویح کی طرف رجحان پیدا کیجیے، وہ قرآن سننے کے لیے مسجدوں کے اندر آئیں، احسن طریقے سے قرآن ان کو سنایا جائے، قرآن کا حق ادا کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے احسن انداز میں۔ اب جہاں پر 20 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پر بات وہی ہوتی ہے یعلمون تعلمون، قرآن سمجھ نہیں آتا، نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہا ہے۔ ایک جوان نے ہمارے پاس بات کی کہ وہ 8 منٹ کے اندر نماز تراویح کے اندر پارا مکمل کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 8 منٹ میں جو پارا پڑھنے والا نوجوان ہے وہ قرآن کا کیا حشر نشر کرتا ہوگا۔ ایک نوجوان نے کہا 13 منٹ کے اندر ہم پارا مکمل کرتے ہیں صلاۃ التراویح کے اندر۔ تو یہ قرآن کی انسلٹ ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے کہ اس قدر تیزی کے انداز میں قرآن کو پڑھنا کہ قرآن کے حروف خلط ملط ہو رہے ہوں، قرآن کی تجوید غلط ہو رہی ہو، احسن انداز کے اندر قرآن کو صحیح انداز کے اندر نہ پڑھا جائے، قرآن کو غلطی کے ساتھ پڑھا جائے، بلکہ احسن انداز کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا بھی قرآن کو سمجھ رہا ہو، قرآن کو سننے والے بھی قرآن کو احسن انداز کے اندر سمجھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، آہستہ انداز میں، مناسب انداز میں، اعتدال کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور آج کے دور کے اندر اگر صحیح معنوں میں کسی جگہ اگر کچھ مساجد کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل توحید کی، اہل حدیث کی مساجد ہیں، کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر صلاۃ التراویح ہو یا عمومی نمازیں ہوں وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اعتدال کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ نہیں تو حدر یا تدویر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس سے قرآن سننے والوں کو بھی لطف آتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو بھی لطف آتا ہے، قرآن سننے اور سنانے کا مزہ آتا ہے۔ تو نماز تراویح کی تعداد سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت
اور 3 رکعت وطر، 11 رکعت یا پھر 13 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن رمضان میں سب سے اہم عبادت وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے، قرآن سننا اور سنانا ہے۔ نماز تراویح کا مقصد بھی قرآن سننا اور سنانا ہے۔ اگر 20 رکعت بھی پڑھی جا رہی ہے لیکن قرآن اس کے اندر احسن انداز کے اندر نہیں پڑھا جا رہا، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ کیا سن رہا ہے، تو اس میں قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی توہین ہے۔ اچھے اسلوب کے اندر، اچھے لحن کے اندر، اچھی آواز کے اندر قرآن کو پڑھا جائے تاکہ پڑھنے والے کو بھی سرور آئے اور سننے والے کو بھی سرور آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔